السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست بیان، بہت ہی پیارا بیان فلسفہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ مکمل بیان ہے۔ ایک دو دوستوں نے فرمائش کی تو ان کی فرمائش پر یہ اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ فلسفہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی خوبصورت طریقے سے جو ہے ماشاءاللہ بیان جو ہے وہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب انہوں نے یہ ان کا بیان ہے، اور یہ مکمل بیان فلسفہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب ہیں، ان کا بیان ہے۔ تو آپ اس کو ضرور واچ کریں، ضرور اس کو سنیں انشاءاللہ العزیز۔ اور آگے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ماہینہ بھی آ رہا ہے، تو اس حساب سے انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند ہوگا، تو ضرور سنیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ کر کے بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور تاکہ ہم اور زیادہ آپ کے لیے کچھ کر سکیں، اور ہو سکے تو ہماری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ میلاد شریف اولیاء کاملین دی وصیت ہے، میلاد منایا کرو۔ جنہیں بھی صوفی ہیں، بزرگ ہیں، بابے ہیں، کسی بھی مسلک اپنے سلسلے دے وہ آدھے مریدہ عموماً تاکید کرتے ہیں کہ میلاد دی چھٹی نہ کیتی کرو۔ بالخصوص حضور کرمہ والی سرکار انہاں دا معمول ہے کہ آدھے مریدہ نو فرما دے کہ میاں تسی پانی دا گلاس رکھ کے بھی ایک نعت پڑھ کے میلاد منا لیا۔ جیڑی گل سمجھانی ہے وہ ذرا غور نہ سمجھا جائے، اس تو بعد پھر آپ کے گل شروع کریں گے۔ یہ بزرگ اولیاء کاملین صوفیاء کرام یہ میلاد کی تاکید کیوں کرتے ہیں؟ اس واسطے کرتے ہیں کہ ساڑھے دل دا جڑا رشتہ نبی پاک نال جڑا ہویا ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہے، کیونکہ انسان دی فطرت ہے جندہ ذکر جنہ سنتا ہے اونا انسان لوگوں دے نال محبت ہو جاتی ہے۔ یہ میلاد دا کنسیپٹ تاں رکھا گیا ہے، اس کو علاوہ میلاد منان کا کوئی دوسرا مقصد بالکل بھی نہیں، صرف ایک مقصد ہے۔ انہاں بابیاں نے، بزرگاں نے، اولیاء کاملین نے آدھے مریداں نو تاکید تاں کی تھی تاکہ دنیا اور نفس شیطان سانو اپنے مرکز عقیدت و محبت تو جدو جدا کرن لگے، اسی نبی پاک دا ذکر سنیے، ساڑا دل حضور دے قدمہ اچھ دوبارہ جڑ جاوے، اور اسی نبی پاک دی ذات مبارک دے حوالے نال گفتگو سن کے دنیا دی رنگینیاں تو جان چھڑا کے آدھے محبوب نال تعلق جوڑنے کامیاب ہو جائیے۔ اس تو علاوہ میلاد دا کوئی اور مشن نہیں، اور ایک تعلق تاں مضبوط کیتا جاندہ ہے۔ بزرگاں نو بھی پتہ ہے جدو تک بندہ نبی نو نہیں مننے گا ادو تک کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بات حقیقت ہے، جب تک تاجدار کائنات کی محبت رگ و پے میں نہیں بیٹھے گی، جب تک قلب و روح حضور کی ذات گرامی قدر سے بالہانہ عقیدت نہیں کریں گے، جب تک در مصطفیٰ پر ہماری عقل و شعور نہیں گرے گی، جب تک حضور جان عالم کی سوچ و تصور میں ہم گم نہیں رہیں گے۔ کوئی عقل والا ہے، کوئی علم والا ہے، کوئی دولت والا ہے، کوئی شعور والا ہے، کوئی جائیداد والا ہے، کوئی کتنا بھی حسین و جمیل ہے، جب تک نگاہ مصطفیٰ میں نہیں آئے گا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ میلاد اس لیے میرے دوستوں منایا جاتا ہے، اس لیے منایا نہ چاہیے، اپنی اولادوں کو ذکر رسول سنانا چاہیے۔ جب سے یہ سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب آیا ہے، جب
جب تک ہاتھوں میں یہ تمام چیزیں آئی ہیں کوئی بھی کسی بھی وقت گمراہ ہو سکتا ہے. ہماری اس بات کی ذمہ داری ہے ہم اپنی نسلوں کو ذکر رسول سنائیں, ذات رسول سے وابستہ کریں, محبت رسول سے آگاہ کریں, ان کے قلوب و اذہان کو نبی پاک کی محبت کی خوشبو سے معطر کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا, جس کا بیٹا رسول کا ہو گیا اس کا بیٹا با ادب بن گیا. ایک گل آدھے دل تے لکھ لینا, جدہ پتر نبی دا ہو گیا نا وہ ابے دا بھی ہو گیا, وہ اماں دا بھی ہو گیا. کیا بات تے جندہ پتر یا جندی دھی نبی دی نہیں ہو سکی نا وہ پھر نہ ابے دا ہے تے نہ اماں دا ہے. اے حقیقت گل ہے, 100 تقریران دی اے جان ہے. آدھی اولاد نو نبی دا کر دیو, پھر جدو نبی دا ہو جائے گا وہ نبی دی حدیث سنے گا پڑھے گا کہ ماں دے پیران تلے جنت ہے. آدھی ماں دو پریشان نہیں کرنا, باپ کو پریشان نہیں کرنا. اے ساریاں گلاں انہوں فزکس کیمسٹری اچ نہیں ملن گیاں, اے زبان رسول اچ ملن گیاں. سبحان اللہ. زبان رسول چو بندہ اوہی تعلیم لوے گا جیڑا محبت کرے گا حضور نہ. ایسی سارا کچھ اولاد نو دینے ہیں, نبی دی محبت کدے دیتی ہے, نبی دے بارے کدے اسی دسا ہے. وہ تو ساڑھا ذہن بن چکا ہے, جی مولوی بن گیا دکھاوے گا کہ یہ سوچ بن گئی ہے. یاد رکھو دین کسی مولوی کا نام نہیں, دین محبت رسول کا نام. وہ اگر کوئی زمیندار محبت کرتا ہے تو دین اندے کول ہے. وہ محبت اگر کوئی دکاندار کرتا ہے دین اندے کول ہے. وہ محبت کوئی بھی بندہ نبی پاک نال فرمان کر لوے, خدا کی قسم دین وہی ہے. جہاں محبت رسول نظر آتی ہے وہی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. اور کامیاب انسان وہی ہے کہ جو نبی پاک کو حقیقی معنی میں اپنا محبوب تصور کر لے, اپنی ذات کو نبی کا مطیع بنا لے, اپنی ذات کو فرما بردار بنا لے, اپنی ذات کو نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ عقیدت و محبت کا جوہر پلا لے, تو وہ شخص بھی کامیاب ہے, وہ خاندان بھی کامیاب ہے, وہ علاقے بھی کامیاب ہے. اب ذرا تحمل سے بات سمجھنا کہ کیوں کامیاب ہے بندہ نبی کی محبت میں. اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں, ذرا سن کے یاد کر لینا کہ وجہ کیا ہے, اور پھر میں آپ کو وہ آیت سناؤں گا, اس کا معنی بتاؤں گا, اور آگے بات چلے گی. اللہ پاک نے بڑی مخلوق پیدا فرمائی. سب تو پہلے رب اعلیٰ نے جمادات پیدا کی تھے. جمادات کے اندر بھی جنہیں جان نہیں ہوتی, مقصد یہ زمین ہے, یہ جمادات ہے, پتھر جمادات ہیں, یہ پہاڑ جمادات ہیں, یہ جنہ کچھ ہے جیڑے ہل نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, جنہیں کوئی حرکت نہیں ہے. یہ جنہیں اللہ پاک نے کسی طرح دی نمون دی طاقت, بڑھن دی طاقت نہیں رکھی ہے, یہ سارے جمادات ہیں. انہوں اتھو انگے جان دی اجازت نہیں, انہوں آدھا جناب مزید وجود اوپر جس طرح پودے اپنا وجود باہر نکال دیں اس طرح آدھا وجود پھیلان دی اجازت نہیں, لیکن پیدا رب نے کیتا ہے. گل غور نال سننا بے انسان نو نبی دی ضرورت کیوں ہے یہ سمجھا رہی ہیں. واللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا کی تھی, تمام عالم جمادات پیدا فرمائے. اس تو بعد اللہ پاک نے پودے پیدا کی تھے, نباتات پیدا کی تھے. نباتات زمین تو افضل ہیں, جمادات تو کی ہیں افضل ہیں. کیوں کہ پودے ہیں اللہ پاک نے ودن دی طاقت رکھی. ایک دانا اسی ڈالنے ہیں زمین چھے, وہ دانا ہولی ہولی بڑا ہوندہ کتا بڑا پودا بن جاتا ہے. اور زمین تو جیڑے پودے ہیں وہ افضل ہیں. ایسے واسطے اللہ پاک نے پودیاں دی خوراک زمین بنا دیتی. اور رب دی قدرت عجیب ہے کہ زمین دے وچ اگر بندے نو تسی گاڑ دے ہو تو بندہ زمین کھا جاندی ہے, لیکن اس سے زمین ایک تسی دانا رکھ دے ہو تو زمین نہیں کھا سکتی. یا زمین کھا جاندی ہے, دانا نہیں کھا سکتی, بندہ کھا جاندی ہے. اور کیڑی ہستی ہے کہ جن نے زمین نو آکھا ہے کہ بندہ کھا جا دانا نہ کھا, وہ رب ہے. وہ کون ہے؟ وہ رب ہے جن نے
گل اوکھی ہے لیکن سمجھا کے جانی ہے. یہ ٹینشن نہیں لینی کہ اسی نعرے نہیں لانے پہ ہیں, لیکن گل بس صرف سمجھ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانے نو زمین دے جگر وچ رکھا اور زمین نو حکم فرمایا کہ ان دی پرورش کر. زمین نو کی حکم فرمایا؟ ان دی پرورش کر. زمین لکھ جتن دے باوجود معمولی جے دانے نو ختم نہیں کر سکتی, انہوں آدھے جگر وچ ماں طرح سینے نہ لگا لے. رب دے حکم نو پورا کر دی ہے اور زمین ان دی جڑ دی حفاظت کر دی ہے, تنے دی حفاظت کر دی ہے, اور تمام اللہ تعالیٰ دی قدرت دے مظہر اس تمام نباتات تے, انہاں فصلاں تے, انہاں پودیاں تے, انہاں درختاں تے نچھاور ہوندے ہیں. اس پودے نو کدرے جا کے دھوپ نہیں لینا پیندی, کدرے جا کے انہوں کوشش نہیں کرنا پیندی. اللہ تعالیٰ اوتھے ہی اوندا نظام بنا دیندا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے زمین تو افضل اے تمام نباتات, فصلاں, درخت, پودے بنائے, کیونکہ پودے ہیں درخت ہیں فصلیں اللہ نے بڑھن دی طاقت رکھی اس واسطے افضل. اور افضل جیڑی شے ہوئے ان دے تو کم چیز ان دی خوراک بن جاندی ہے. اس واسطے زمین دیاں تمام چیزاں انہاں دیاں خوراک بن گیا. اگلی گل سنو, پھر اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے, پودیاں نو جانوراں دی خوراک بنا دیتا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. زمین نو پودیاں دی خوراک بنایا, تے پھر پودیاں نو کنہ دی خوراک بنایا؟ جانوراں دی خوراک بنا دیتا. کیوں؟ کیونکہ جانوراں چ اللہ تعالیٰ نے چلن پھرن دی طاقت رکھی. اس واسطے وہ مخلوق پودیاں تو افضل ہے. انہیں چ اللہ تعالیٰ نے اضافی خوبی رکھ دیتی. سمجھا رہی نا گل؟ وہ جانور پودے کھا کے آدھا گزارا کرتے ہیں, اور او پودے جڑے زمین دی وجہ نال پرورش پا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جانوران دے خدمتگار بنا دیتے, جانوران نو پالن پوشن دا ذریعہ بنا دیتے. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان پیدا فرمائے اور جانوران انسانہ دی خوراک بنایا. سبحان اللہ. کیوں خوراک بنایا؟ کیونکہ انسان نو اللہ نے عقل دیتی ہے. کی دیتا ہے؟ عقل, شعور دیتا ہے, جڑا جانوراں کول نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان نو آدھی طاقت دا مظہر بنایا, آدھے حسن دا مظہر بنایا. جنی مخلوق رب اعلیٰ نے پیدا فرمائی, ساری مخلوق دا جڑا نچوڑ ہے وہ حضرت انسان ہے. سبحان اللہ پاک نے آدھا انسان جدو تیار فرما دیتا, زمین تے جتنا کچھ بنایا, رب کعبہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رب نے سورج کو بھی اس انسان کے لیے مسخر کر دیا, چاند کو بھی اس انسان کے لیے مسخر کر دیا, زمین کو بھی اس انسان کے لیے مسخر کر دیا, آسمانوں کو بھی اس انسان کا غلام و قیدی بنا دیا, اس انسان کو حکمران بنایا, اس انسان کو بادشاہ بنایا, اس انسان کے ہاتھ میں اپنی خدائی کی ڈور دے دی, اس انسان کو تمام عزتیں عطا فرمائی, تمام عظمتیں عطا فرمائی. اور پھر رب نے چاہا کہ یہ میرا بندہ برباد نہ ہو تو رب نے نبی عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور انسان دی عزت کس وجہ تو بڑی؟ عقل دی وجہ تو. ان قربان جاواں رب نو ہے بندے نال پیار, رب نو بندے نال کی ہے؟ پیار ہے. بندے نو رب نو بندے نال پیار ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے, عقل دی وجہ تو عزت بھی دیتی ہے, لیکن عقل دے سپرد نہیں کیتا. گل سمجھن والی ہے, سارے بیلی سمجھا جے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی وجہ تو بندے نو عزت دیتی, لیکن بندے نو عقل دے سپرد نہیں کیتا. کیوں نہیں کیتا کدے سوچا جے؟ اس واسطے کہ عقل دے جننے بھی ذریعے ہیں وہ کدے نہ کدے جھوٹ بول دے. عقل دے جننے بھی ذریعے ہیں, مقصد عقل نو کیویں پتہ لگدا ہے کہ اے چیز مٹھی ہے, ذائقہ دستا ہے نا عقل نو کہ اے چیز مٹھی ہے. تے جدو بندہ بیمار ہو جاوے تو مٹھی چیز ہی کوڑی لگدی ہے. تو چکھن والے نے عقل نو جھوٹ بولا نا,
بھئی چیز میٹھی ہے، گل سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی کیا بات ہے، ایک بار ذرا سبحان اللہ آ کے سبحان اللہ، سوچ نہ جاوے جی گل ذرا اوکھی جی شروع کر دیتی، لیکن گل سمجھن والی بھی بعض سنیاں نو لوگ آکھدے تواڈے کول علم کو نہیں، سارا علم ہی سنیاں کول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مینوں دسو جتھے نبی پاک دی محبت ہوے علم اوتھے نہیں ہونا تے پھر کتھے ہونا ہے؟ جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے حقیقت ہے علم ہے ہی اوتھے، جتھے ابو بکر صدیق دی محبت ہے علم ہے ہی اوتھے، سبحان اللہ۔ جتھے جناب عمر فاروق دی محبت ہے علم ہے ہی اوتھے، جتھے حضرت عثمان دی محبت ہے علم ہے ہی اوتھے، جتھے حضرت علی المرتضیٰ دی محبت ہے علم ہی اوتھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جناب میرے طریقہ رہبر شریعت جناب میر محمد ذوالفقار محمد شفیع صاحب زیر صدارت آستانہ عالیہ گنج بکی شریف سے تشریف لا چکے، دل دی اتھا گرائیاں دے نال پنڈال دی طرفوں ابو بکر صدیق نو کو گاڑی کڈے اللہ اکبر۔ وہ علم نہیں جڑے علم وچ یزید نو کوئی رحمت اللہ علیہ آکھے وہ علم نو کی کرنا ہے؟ انہوں اگ لانی چاہیے بھی جن دے جناب حضرت امام حسین جن نے شہید کرایا انہوں کوئی رحمت اللہ علیہ آکھے وہ علم کس کم دا ہے؟ سے کم دا۔ پھر جیڑا علم آکھے جناب ابو بکر صدیق غلط ہے، معاذ اللہ پھر اگر ابو بکر صدیق غلط ہے تو پھر دین سچا کدو ہوگی؟ جنہ قرآن اکٹھا کیتا ہو غلط ہے، جنہ نبی پاک تے سب کچھ لٹا دیتا ہو کیوں غلط ہو؟ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ علم حقیقت کنو آکھ دے ہیں بھئی تواڈے دو بھراواں وچ لڑائی ہو جاوے، تواڈا پتر تواڈے بھرا نو گال کڈے تسی چنڈ نہیں مار دے جے شرم کر، لڑائی بھراواں دی بتریے دا کی کام ہے؟ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ دو صحابہ دی آپس وچ اگر کوئی جنگ ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ بزرگاں دی گل ہے، تسی 1400 سال بعد چوڑے چمار کے اس کام دے دے جناب ہاتھ کے او غلط ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ سمجھ گل آ رہی ہے نا؟ وہ نکیاں دا کام نہیں ہوندا وڈیاں نو گالاں کڈنا۔ حضرت علی پاک فرمانے تو ایک دین دا وڈا کو بندہ ہوئے ان دے اگے ٹرو گے رب روزی چو برکت اٹھا لے۔ ایک دن وڈا کوئی ہوئے تھے ان دے تو اگے ٹورن نال بے ادبی کرن نال رزق چو برکت اٹھ جاندی ہے۔ دسو پھر جیڑا حضرت عثمان نو گالی کڈے ان دے چو برکت کدو رہ جانے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علم تے حقیقت کنو آکھ دے؟ امام حسین دی تعریف کرنی بہ جا میرے نال مسند لا کے کیا بات 10 گھنٹے تک بغیر مطالعہ کیتے نہ بولا تے تو میں پکڑ لوں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے۔ لیکن ایک ہی گل ہے کہ امام حسین دی تعریف شروع کی تھی تے گاڑ حضرت ابو بکر صدیق کو کڈ دی ملک کے فساد پیدا کرنا۔ اور سارے مولوی جڑے ہیں جدو یورپ جاندے سیدھے ہو جاندے، اوتھے کوئی فساد نہیں آدھے ملک نو جناب چلے چ پاونا تے اگ فساد پھیلانا ہے نہیں۔ حضرت امام عالی مقام دی تعریف کرو، انہاں دی تعریف واسطے اتنا کچھ دین وچ رکھا ہویا تانوں گال کڈن دی ضرورت ہی نہیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے۔ جڑے سونے امام نے 71 تن قربان کرن تو بعد کتاباں ساریاں چوک لو، حضرت امام پاک نے جدو میدان وچ آخری آدھا گھوڑا تیار کر کے یزیدی لشکر دے سامنے کھڑے ہوئے، سارے مسلکہ دی کتاباں اٹھا لو، ایک گال نہیں کڈی قاتلاں۔ کیا بات ہے۔ آخری خطبہ کی دیتا؟ پوچھو لوگاں کو کی آخری خطبہ دیتا؟ آکھا او میاں ہن بھی مان جاؤ تے میں حسین معاف کرن نو تیار۔ کیا بات ہن مان جاؤ حضرت علی اکبر جیڑے شفیع رسول ہیں انہاں دا لاشا تشریف فرمائے، انہاں دے شہزادے حضرت علی اصغر دی گردن وچ خنجر چل گئی ہے، ان دے باوجود آپ اپنے نانا حضور کا خود پہن کے اپنے ابا حضور دی تلوار پکڑ کے سینے تے حضرت امیر حمزہ دی سپر تان کے آپ نے نہیں گال کٹی بلکہ فرمایا
وہ اسی وڈیاں دے وڈے پتر ہیں تسی معافی منگو میں معاف کر ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اور آج جناب لوگاں نے فرقے بنا لے گاڑیاں دے فرقے حضرت امام علی حسین دی تعریف ادو پوری نہیں ہوندی جدوں تک کسی بزرگ ہستی نو گال نہ کڈو اور پھر الزام لگانے جناب انہاں غصب کر لی اور یہ کر لی اور وہ کر لیا مینوں دسو جڑے بندے دی 15 یا 20 لاکھ مربع میل تے حکومت ہوے 15 کلیاں نو انہیں غصب کر کے کی کرنا کیا بات کیا بات 15 کلیاں دا رولا پاندے حالانکہ وہ بڑیاں نے رولا پایا ہی نہیں کیا بات ہے اور پھر جب وفات فرما رہے ہیں تو گھر میں کفن کے بھی پیسے نہیں یہ پوچھو کسی سے ابو بکر صدیق کے گھر میں کفن کے پیسے نہیں تو بات یہ کر رہا ہوں عقل دھوکہ کھا جاتی ہے وہ میں مثال دی کہ عقل کے جتنے رہبر ہیں یہ سارے حواس خمسہ جسے عربی میں بولتے ہیں کہ حواس خمسہ دھوکہ کھا جاتے ہیں تسی جدو بس وچ بیٹھے ہوندے جے گڈی وچ بیٹھے ہوندے درخت چلدا پیا ہوندا ہے تسی ویکھدے جے درخت ٹرا جاندا ہے درخت چل رہی ہے حالانکہ درخت نہیں چل رہی ہے اور وہ گڈی چل رہی ہے لیکن تہاڈی نظر تہاڈے دماغ نو کی آندی پئی ہے درخت پیدا کی آندی پئی ہے درخت بھجا جاندا ہے جدوں تسی کسے ریت یا پکی سڑک تے دور کھڑے ہوندے جے دوپہر دے وقت سورج چمک رہا ہوئے تے دوروں تانوں پانی نہیں گیا آندا بے شک وہ پانی ہوندا اوتھے نہیں پانی نہیں ہوندا اکھ دھوکا کھا گئی عقل دھوکا کھا گئی عقل دھوکا کھا جاندی ہے اس واسطے سونے رب نے فرمایا ہاں میاں تینوں عقل دیتی ہے جن دی وجہ تو زمین تے حکومت کر رہی ہیں آسمانہ تے حکومت کر رہی ہیں جانوراں تو افضل ہے پرندیاں تو افضل ہے نباتات تو افضل ہے جماعتات تو افضل ہے سمندر تو افضل ہے زمین تو افضل ہے لیکن تو میرا شاہکار ہے عقل دے سپرد تینوں نہیں کیتا تینوں آدھے محبوباں دے سپرد کیتا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیونکہ نبی دھوکا نہیں کھاندے نبی دھوکا نہیں کھاندے کیونکہ نبی عقل کے غلام نہیں ہے نبی کو ڈائریکٹ رب وہی فرماتا ہے سبحان اللہ بے شک رب ڈائریکٹ وہی فرماتا ہے اور نبی کے ہوا سے خمسہ دھوکا نہیں کھاتے ہیں نبی کی عقل دھوکا نہیں کھاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر نبی مکرم تک مختلف نبی بھیجے کسی دور کا انسان دھوکا نہ کھائے کسی دور کا انسان بھٹک نہ جائے کسی دور کا انسان دربار الہ سے دور نہ ہو جائے اللہ اللہ پھر باری آئی میرے تیرے محمد عربی کی تاجدار کائنات کی تو رب العالمین نے انہیں کعبہ ہدل للعالمین والا عطا فرمایا اور ان کو لقب رحمت للعالمین عطا فرمایا اور پھر زمانے کو بتا دیا اب عقل مند آئیں گے اب سائنسدان آئیں گے اب ڈاکٹر آئیں گے اب انجینئر آئیں گے حسن والے بھی آئیں گے فن والے بھی آئیں گے طاقت والے بھی آئیں گے بڑے بڑے عہدوں اور شعبوں والے آئیں گے اب میں نے محمد وہ بھیجا ہے کہ اب ان سے بڑا نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق جاریہ نعرہ حیدری یا علی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اب جو ہے نبی آندہ انسانہ دی ضرورت آستے کیا بات اور جن نے انسان بنائے انہوں نے آکا میں تینوں جنہ کوئی معاملہ دیتا ہے نا ہون تیرا آخری علاج محمد عربی آ چکا ہے ہون تو جنہ بھی پھنے کھاں بان جاویں نا نبی تو بعد نہیں سکتا کیا بات ہے اگر تو آکھنا ہے کہ میں جناب چاند پہ چلا گیا ہوں تو میرے نبی پہلے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اگر تو کہتا ہے کہ میں نے سورج کی حرارتوں کو سائنس کے ذریعے قید محسوس کر لیا ہے تو میرا نبی انگلی کے اشارے سے چاند پیچھے پھوڑ چکا ہے اگر تو کہتا ہے کہ میں سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو ہے وہ جھانک سکتا ہوں تو میرا نبی تحت الثری تک جھانک سکتا ہے اگر تو کہتا ہے کہ تو نے دوربین کو ایجاد کیا ہے اور تو اس سے دور کی بات کو دیکھ سکتا ہے تو میرا نبی لوح محفوظ کو پڑھ کے بتا چکا ہے میرا نبی جنت الفردوس کو دیکھ کے بتا چکا ہے میرا نبی جنت کی باتیں بتا چکا ہے میرا نبی فرشتوں کو دیکھ کے بتا چکا
رہا ہے میرے نبی نے جو تیری فہم جہاں جا سکتی ہے 1400 سال پہلے قرآن میں لکھ کے بتا دیا ہے کہ میرے رب نے میرے دل پر وہ سب کچھ جو ہے وہ وہی فرما دیا ہے. رب اعلیٰ نے وہ مجھ پر قرآن نازل کیا ہے کہ آج کا ڈاکٹر اس کی ریسرچ کرتا ہے تو ڈاکٹری کی بے بس ہو جاتی ہے. وہاں پر تحقیقات جہاں قرآن کے انوار نظر آتے ہیں سائنسدان جب پڑھتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے کہ میری سائنس جس چیز کو بیان کر رہی ہے قرآن اس کا نور پہلے چمکا رہا ہے. اگر آج کا تاجر دیکھتا ہے سچائی کی برکتوں کو ریسرچ کرتی ہے آج کی چائنا کی مارکیٹ آج کی جاپان کی مارکیٹ اگر اس سچائی کو ریسرچ کرتی ہے تو وہ قرآن و سنت کے اندر وہ سچ کا نور چمکتا نظر آتا ہے. اگر یہاں کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنے والا بندہ اپنی کامیابی کو قرآن پہ پرکھتا ہے تو وہ قرآن میں نظر آتی ہے. اگر آج کا کوئی بھی سائنسدان اپنی کامیابی کو پرکھتا ہے تو قرآن میں نظر آتی ہے. کوئی ڈاکٹر پرکھتا ہے تو قرآن میں نظر آتی ہے. کوئی علم والا پرکھتا ہے تو قرآن میں نظر آتی ہے. آج زمانہ گواہ ہے تحقیق گواہ ہے سائنس گواہ ہے ریسرچ گواہ ہے مولوی گواہ ہے کرسچن گواہ ہے عیسائی گواہ ہے یہودی گواہ ہے ہندو گواہ ہے سکھ گواہ ہے. محمد نے جو کہا وہ سچ ہے. اور لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. حضور جان عالم اس لیے رب نے کہا کہ کل محبوب کو کہہ دے. سبحان اللہ. نبی نے آدھی طرف نہیں جن نے رب نے سانو بنایا ہے انہیں کیا کہا کل محبوب کو کہہ دے اعلان کو کر دے. کیا بات کن نے اعلان کرایا ہے بولو کن نے کرایا رب نے اعلان کرایا قل یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہن تسی جننے بھی جے نا میں تہاڈا رسول ہاں. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. تہاڈے ساریاں دا میں ہی کلا ہن رسول ہاں. کیا بات ہے. اور قیامت تک ہاں جیڑا مرضی کوئی آوے تے آدے جناب شوب دے دکھاوے ہن وہ نبی نہیں بن سکدا. کیا بات ہے. رسول نہیں بن سکدا. نبی پاک آئے رب نے اے اعلان کرا دیتا. اور دوسری اس گل مثال سمجھان واسطے دتی جاندی ہوندے کوئی تشبیہات نہیں ہوندیاں. عقل انسانی محسوس کردی ہے مثال اور سمجھ جاندی ہے. مطلب ایک بندے نو پنجاب حکومت آکے کہ تسی ضلع پاک پتن دے اے سی صاحب جے یا ڈی سی صاحب جے ادو انہوں چٹھی مل جاوے وہ اتھے آرڈر جاری کر دے وے. اس تو بعد تو پنڈ دا کوئی بندہ ڈی سی آفس جاوے اور آکھے کہ میں ڈی سی ہاں تو لتر کھاوے گا یا نہیں کھاوے گا. کیا بات ہے. گل سمجھن واسطے سمجھائی ہے. ایک بندے نو وزیر اعلیٰ نے ڈی سی بنا کے ضلع دا بھیج دیتا. ہن تو سوکھپور تو کوئی جناب آ کے میں وٹک صاحب آ میں بھی ڈی سی ہاں وہ اتنے چلا جاوے جا کے میں ڈی سی ہاں تو انہیں لتر کھا کے آمنا ہے. تے انسانہ دا افسر اعلیٰ رسول اکرم کیا بات کن نے بھیجا رب اعلیٰ نے بھیجا. رب نے بھیجا کہ محبوب انہوں نے قل اللہ تعالیٰ نے آرڈر جاری فرمایا. قل دا مطلب ہے کہہ دے فرما دے کنہاں نو یا ایھا الناس جتنے بھی انسان ہیں الف لام جڑا اندے وچ یہ عمومی ہے سارے انساناں نو کہہ دے. کمن تو پہلے ذرا تقید بھی کر دے. رب دا انداز ہے وہ انی لفظ انا جڑا ہے وہ تقید واسطے آندے سارے عالم بیٹھے. تقید کر. تقید کیوں کرا رہی ہے رب کہ کوئی کمڑا غلطی کر نہ لگے. اپنے آج مطلب ہے نا جیڑا نبی ہوندے اعلان کرے اسی سوکھی گل ہے جی یہ جی کمڑا ہے. کمڑا ہے تو مقصد آدھے ابے دا ابا آکھن دا اعلان نہیں ہے. کیا بات ہے. بیون نے آدھے پنڈ وچ نہیں آکھا بھی میں آدھے ابے دا ابا. کدے کسی کمڑے نے آکھا نہیں بھی وہ کمڑے نو نبی دا ہی ڈر ملا کہ میں نبی ہوں. اللہ اکبر. صرف جیڑیاں ایجنسیاں ہیں مقصد جیڑے لوگ ہیں باہر دی فنڈنگ تے پلن والے وہ یہ بہانے بنا لیں.
جڑے ملک دشمن لوگ ہیں فتنہ پرور لوگ ہیں انہوں نے بہانے لپے اللہ اکبر انی لفظ انا نال گالی شروع فرمائی کہ جن دے دماغ چی شیطان وسوسہ پا رہا ہے وہ سمجھ جاوے تقید نال نبی فرما رہے ہیں انی بے شک میں رسول اللہ رب کا رسول ہوں الیکم کم جو ہے نا ساری انسانیت آستے جڑے جم پہ جڑے نہیں جمے جڑے قیامت نو جمن گے کم ضمیر جدو بھی کوئی قرآن پڑھے گا قرآن سنے گا کم ضمیر دا خطاب ان کی طرح متوجہ ہوئے گا عقل انسانی دی دروازے تے دستک دیتی جاوے گی اور ان کی عقل نو دسا جاوے گا کہ ہن تیرا رسول آمنہ دلال عبداللہ دا لخت جگر محمد ہے الیکم جمیعا تسی جمیعا دا مطلب ہے سارا ٹبر انسانہ دا جننے بھی جے ذہین جے عقل مند جے ڈاکٹر جے وزیر جے مشیر جے جمیعا دا مطلب ہوندہ ہے سارا انسانیت ٹبر جیڑا ہے سارا انسانہ دا گروہ انہا سارے کی طرف پھر نبی پاک دی حدیث سنو حضور فرما دیں ارشلت الی الخلق رسولہ حضور جان عالم نے فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف رب نے رسول بنایا ہے نبی بنایا ہے وہاں تو حضور نے اور جو ہے سبحان اللہ اپنی نبوت کا جو ہے خوبصورت اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا ساری مخلوق کا میں رسول ہوں سبحان اللہ زمین بھی حضور کی رسالت کے تابع ہے آسمان بھی حضور کی رسالت کے تابع ہے اب یہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اب جتنے لوگ بھی آئے ہیں سبھی کی چمک چمک دمک جو کچھ بھی ہے سبھی کا لہلہانا سبھی کا خوبصورت دکھنا سبھی کا حسن سبھی کا وقار سبھی کی عزت سبھی کی عظمت یہ سب کچھ اب نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے تابع ہے کوئی جو ہے وہ مسند نشین ہے تو اس کی مسند کی عزت خاک مصطفیٰ کے صدقے ہے اگر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کرسی نشین ہے تو اس کی کرسی کی عزتیں بھی حضور جان عالم کے توسل و صدقے سے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا دل کی تختی پہ لکھ لیجئے گا بچوں کو بتا دیجئے گا کہ عقل کا محتاج انسان ضرور ہے لیکن عقل کا غلام نہیں ہے غلام ہے تو رسول مصطفیٰ کا غلام ہے کیونکہ عقل کی اگر یہ عقل کو اپنا سب کچھ بنا لے گا گمراہ ہو جائے گا خراب ہو جائے گا رب کا انکار کر بیٹھے گا جنت کا انکار کر بیٹھے گا قربان جاؤں حضرت ابو بکر صدیق نے کیا دین سمجھایا ہے کیا دین سمجھایا ہے آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے رب کو رب مانا ہے آپ نے کہا ہے کہ رب کیا بات اللہ اکبر تو میرے دوستو اللہ پاک نے نبی بھیجے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا برباد نہ ہو جائے یہ بندہ برباد نہ ہو جائے نبی اس لیے بھیجے ہیں نبی کو پھر مانو تو پھر حضرت حبیب بن زید انصاری جیسا مانو خزرج قبیلے کا وہ شہنشاہ وہ خوبصورت وہ دل فریب نوجوان جس نے نبی پاک علیہ السلام کو جب مانا اپنی بقا کے لیے مانا اپنی کامیابی کے لیے مانا اپنی زندگی کے آرام قربان کر دیے سب کچھ لٹا دیا یہاں تک کہ حضور فخر عالم نے اپنے صحابی کو یمامہ مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجا کہا اسے ہدایت کی دعوت دو اسے بتاؤ کہ اب کوئی رسول نہ آئے گا اب کوئی نبی نہ آئے گا تیری عقل کا فطور تجھے برباد کر دے گا تیرا یہ دعویٰ نبوت تجھے تباہ کر دے گا جا اس کو دعوت دے اس کو رائے حق پہ لا اس کو میری طرف لا اس کو میرے پیچھے لا تاکہ وہ فلاح پا جائے حضرت حبیب بن زید جب وہاں پہنچتے ہیں مسیلمہ کذاب ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر چکا تھا ہزاروں لوگوں کو مرتد کر چکا تھا وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے وہ میاں 10 حضرت محمد اللہ دا نبی ہے الحمدللہ اللہ دا نبی ہے کیا بات ہے
انداز دیکھے ماننے والوں کا، مانو تو پھر یوں مانو، کیا بات ہے؟ نبی نو مننا ہے نا تو پھر انج منو جی بزرگاں نے مننا۔ اللہ اکبر۔ مسلمہ کذاب نے کیا کہ میاں دس جیڑا مدینے رہندا ہے محمد بن عبداللہ وہ رب دا نبی ہے کہ الحمدللہ میں گواہی دیتا ہوں، تو نے گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے بتا مسلمہ اللہ کا نبی ہے، اپنے بارے میں کہتا ہے بتا مسلمہ اللہ کا نبی ہے، آدھا میں نے سنائی نہیں دیتا۔ کیا بات ہے؟ کیا بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسی ہر رہے غیرے نتھو کھیرے دی تقریرہ سنن لگ پہ عشق اینو آکھتے ہیں۔ اور جیڑا آکھے میں آج دی مثال حضرت صاحب تو دسنا، میں نے ایک بندے نے پوسٹ بھی کھائی، میں تیمارداری سمجھدار سیاڑا بندہ، واٹس ایپ سے انہیں بیماری ہے نا کوئی بھی گل کو کٹ وڈ کے بھیج دیتا اسی انہوں پڑھ لینے مڑ اسی آکھنے ہیں یار آدھے مولوی تو کچھ سائے نہیں گل۔ وہ بھائی جدو نبی نو من لیا تو انہوں مولوی دے ویچ کدو رہ گیا؟ خالی وہ نبی مولوی دا تا نہیں تیرا بھی رہ آنکھ بھائی تینوں نہیں سمجھ آدھی نہ آوے، میں نبی پاک نو افضل البشر بنا۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہاں رنگا کوئی بھی نہیں۔ وہ آیت تھی، وہ آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، سورہ فاتر کے اندر ہے کہ محبوب زندہ مردے اکٹھے برابر نہیں ہو سکتے، اندھیرا نور برابر نہیں ہو سکتا، جو ہے وہ گرمی اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی، مردہ زندہ برابر نہیں ہو سکتا۔ محبوب اے قبرانچ پہ مردے ہیں، انہوں نے تسی نہیں سنا سکتے، اللہ سنا سکتا ہے۔ اور ایک گل لکھی ہوئی اگلی گل کٹ کے بھیجی ہوئی، یہ 22 نمبر ایت تک یہ تھے کام روک گیا، اگے اصل نتیجہ بھی رب گل کی کرتا بھی وہ اگلی ایت ہے۔ رب نے فرمایا وما انتا الا نذیر، اس طرح دے الفاظ ہیں محبوب تو ڈر سناونا لے۔ انہوں نے لکھ کے بھیجا بھی نبی قبر تے کھلو کے کسے مردے نو نہیں سنا سکتا تے تسی کیویں سنا سکتے؟ انہوں نے گل پٹھی پا لی نا بھی نبی نہیں سنا سکتا تو تسی بابا فرید دربار تے کی سناون جاندے؟ ایک گل جدو انہیں لکھ کے بھیجی، میں کہا یہ قرآن کڈو، قرآن جدو کڈا اگلی آیت میں آکھا بھی یہ موبائل دا دور ہے، میں کہا میں اگلی آیت پڑھ، اگلی آیت پڑھی، پھر میں دسا بھی یہ اصل کہانی ہے جدو نبی پاک ابو جہل، ابو لاب، عتبہ، شیبہ انہاں نو سمجھان دے آئے تو سمجھ دے نہیں آئے، جدو نہیں سمجھ دے آئے نا تے نبی پاک نو تکلیف ہوندی ہے، کیونکہ انہاں دا جہنم ویکھی ہوئی ہے نا۔ نبی پاک نو رنج پہنچدا بھی ہے، کیوں نہیں مندے پہ من جاون جہنم تو بچ جاون؟ قربان جاواں رب پاک نے اس رنج نو ملاحظہ فرما کے قرآن نازل فرما دیتا۔ کیا بات ہے؟ اچھا بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن نبی نو اے آکھن واسطے نہیں گلا کہ تو مردیاں نو نہیں سنا سکتا، اگر نہیں سنا سکتا تو بدر دے مردیاں نو کی سنا دا پیا؟ کیا بات ہے؟ بدر دے مردے کھوئے شٹے پہ مردے اور سیاستہ دیا حدیثاں موجود ہیں کئی سندہ نال نبی پاک نے فرمایا ہاں ابو جہل دس میرا وعدہ تو رب پورا کر دیتا، تیرا بھی پورا ہو گیا۔ حضرت عمر نے عرض کی تھی کہ حضور یہ تو مر گئے کھوئے سٹے پہن دے سن رہے ہیں، نبی پاک نے فرمایا عمر سن رہے ہیں جی میں تو سنتا پیا ایمیں سن رہے ہیں۔ ان گل ایسی کہ محبوب تو ٹینشن کیوں لے گا پیا؟ انہوں نے ہدایت دینا نہ دینا میری مرضی ہے، تیرا کام ہے ڈرا دینا، تو ڈرا دیتا بس ہن تو پریشان محبوب نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ نبی پاک کی پریشانی کو دیکھ کے اللہ پاک نے کفر کو موت سے، مردے سے، اسلام کو زندہ سے، اسلام کو چھاؤں سے، کفر کو گرمی سے، اسلام کو نور سے، کفر کو اندھیرے سے تشبیہ دے کے بات کی۔ انہوں نے مردوں کا جناب کام کر کے اور وہ فرقہ واریت پھیلا دی۔ تو بات میرے دوستو یہ ہوتی ہے کہ عقل بندے کو گمراہ کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے۔ اب ماننا ہے تو یوں مانے۔ حضرت حبیب بن زید سے جب اس نے کہا بتا مسلمہ نبی ہے،
بتا نبی ہے وہ کیا دے جی مینوں تو سنائی نہیں دیتا میں تو بہرا تیری گل میرے حالانکہ گل تو پہنچ رہی ہے لیکن بتا دیا اے زمانے میں آنے والے نبی پاک کو ماننے والوں تمہارے کان سنے تو نبی کی تعریف سنے کیا بات کرنا تک اگر کسی مولوی دی تقریر جاوے کوئی نعت شریف جاوے تو تعریف کرنے والے کے الفاظ تمہارے کانوں میں پہنچے جب کوئی بندہ حضور کی شان و شوکت میں نقش نکالنے لگے تمہارے کان بند ہو جانے چاہیے قربان جاؤں اس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ میں مسلمہ نبی ہوں تو بتا میں نبی ہوں اقرار کر انہوں نے کہا کہ میں تیری بات نہیں سنتا اس نے بازو کاٹ دیا بازو کاٹ دیا اس نے نہیں مانا دوسرا بازو کاٹ دیا پیر کاٹ دیے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا وجود یہ سینہ دھڑ باقی رہ گیا اور کہا کہ ابھی بھی مان لے تیری جان بخشی کر دی جائے گی کہا کہ نبی اب مانا ہے تو محمد عربی کو مانا ہے ٹکڑے ٹکڑے وجود ہو سکتا ہے جسم کے اندر سے خون بہ سکتا ہے تیری زمین رنگین ہو سکتی ہے سورج کو تو مشرق سے چاہے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے تو اپنی طاقتوں کو دکھا دے اپنے عروج کو دکھا دے اپنے ظلم کی آندھیوں کو چلا دے تو جو کچھ کرنا ہے کر لے اب جو ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی مان لیا ہے اب ان کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آنے والا ہے کسی کو رسالت کا تاج نہیں عطا کیا جانا ہے اب شریعت چلے گی رسول اللہ کی چلے گی اب نبوت کا راج چلے گا تاجدار کائنات کا راج چلے گا اب اگر کلمہ پڑھا جائے گا نبی پاک کا کلمہ پڑھا جائے گا اب ولایت بٹے گی تاجدار کائنات کے در سے بٹے گی اب نام چلے گا محمد و احمد کا چلے گا ماہی کا چلے گا ہاشمی کا چلے گا مدنی کا چلے گا مکی کا چلے گا اب ڈنکے بجیں گے تو حضرت محمد عربی کے بجیں گے ابو بکر صدیق کے پیارے نبی کے بجیں گے عمر فاروق کے پیارے نبی کے بجیں گے عثمان غنی کے پیارے نبی کے بجیں گے اب نام چلے گا محمد عربی کا چلے گا بات چلے گی حضور کی چلے گی حکم چلے گا حضور کا چلے گا زمین جو ہے ہل سکتی ہے زلزلے برپا ہو سکتے ہیں پہاڑ اپنی جگہ بدل سکتے ہیں سورج جو ہے وہ اپنی جگہ سے تبدیل ہو سکتا ہے چاند بے نور ہو سکتا ہے آسمان پھٹ سکتے ہیں دریا سوکھ سکتے ہیں اور سمندروں کا پانی خشک ہو سکتا ہے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا اب نبی آیا ہے آخری نبی آیا ہے اسی نبی کو ماننے والا ہی فرید بنا ہے اسی نبی کو ماننے والا ہی داتا بنا ہے اسی نبی کو ماننے والا ہی خواجہ بنا ہے اسی نبی کو ماننے والا ہی کرم والے سرکار بنا ہے اسی نبی کو ماننے والا ہی حضرت شیر محمد شرک پوری بنا ہے اسی نبی کو ماننے والا ہی حضرت احمد رضا خان بنا ہے اسی نبی کو ماننے والے ہی حضرت احمد سعید کاظمی بنے ہیں اسی نبی کو ماننے والا ہی منظور احمد شاہ بنے ہیں اسی نبی کو ماننے والے ہی حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری بنے ہیں آج کے بعد بھی ولایت بٹے گی محمد کے در سے بٹے گی ان کی اولاد کے در سے بٹے گی ان کے اصحاب کے در سے بٹے گی جو چاہتا ہے زمانہ اس کا ہو جائے وہ نبی کا ہو جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد میرے دوستو کیا بات ہے کیا بات ہے تقریر میں ختم کرتے ہوئے چند جملے عرض کرنے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے جس کی تفصیل میں نے بتائی ہے ساری مخلوق میں رب نے انسان کو کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم ہم نے آدم کو عزت کا تاج پہنا دیا تو انسان کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ انسان گمراہ نہ ہو ہلاک نہ ہو برباد نہ ہو یہ اللہ چاہتا ہے اور اس کے لیے نبی کو بھیجا ہے دو باتیں لازمی ہیں اور ان دو باتوں کو جو ہے آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے ساری تقریر بھول جائیں دو باتیں نہ بھولیں آپ کو موبائل فون میں کچھ بھی نظر آئے کچھ بھی سنائی دے
اگر تا سنائی دین والا بندہ نبی دی تعریف کردا پیا تے سن لو کیا بات ہے وہ دسدا پیا ہے نبی سونا ہے نبی علم والا ہے نبی نور والا ہے نبی پاک اتنے سونے ہیں ان دی سن لو اگر وہ ان دی گل تو محسوس ہوتا ہے بھی یہ نبی پاک دے در تو دور کرنا چاہتا ہے وہ فوراً ویڈیو ڈیلیٹ کر دو وہ نہ سن بے شک اگلی گل نبی پاک نو منن تو بعد دلیلاں نہیں پوچھیا جا کیا بات ہے کیا بات دلیلاں نہیں پوچھیا جاندیاں کسی نو فون نہیں کیتا جاندا بھی مینوں تو آ گل پتہ لگی ہے تے دسو نبی پاک کول علم ہیگا سی اللہ دے بندے تینوں کی پتہ ساریاں گلاں موجود ہے میں کل ایک بندہ تقریر دا ٹائم ختم ہو گیا ایک جی ماحول چل رہی ہے ان کے مطابق ایک اور گل میں نے کسی بندے نے آکھا جی وہ تقریر مقصد یہ جنگاں ہوئیاں صحابہ دیاں تے میں کہا میاں سارا کچھ موجود ہے یہ ساری گل ٹھیک ہے کہ این ہویا تے انج ہویا تے انج ہویا میں کہا میاں مینوں یہ دس سانو رب نے یا رب دے رسول نے ہائی کورٹ دا جج لایا بھی صحابہ نو سامنے کھڑا کرو تے تسی انہاں دے فیصلے کرو جج لایا سانو رب نے نہیں لایا نا کون غلط ہے کون صحیح ہے فیصلے کون کرتا ہے جج کرتا ہے تے جج سانو رب نے لایا ہی نہیں ساڈے واسطے اتنا کافی ہے کہ انہاں نبی نو ویکھا ساڈا انہوں سلام ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بے شک اسی 1400 سال بعد آئے کتاباں کیویں لکھیاں گئیاں کیویں اپڑیاں اسی سیدھے جے بندے ہیں وائی کیتی پٹھے وڈے دکانداری کیتی زندگی اسی سوکھی جے گزار دے پہ وچ کوئی شتونگڑی چھڑدا ہے سانو رولے نو جو پاندا ہے تمہیں آدھا کام کار کرو تے جنہ نبی نو ویکھا ہے انہاں دی عزت کرو سبحان اللہ جدوں نبی پاک نے آکھا وے تسی سارے جنتی جے تے جنت جنہ دی ہے انہاں آکھ دتا جنتی جے کیا بات ہے اسی دا فوٹو تے لین آدھے رونا ہے ساڈا پتہ نہیں بننا کی ہے تے اسی ہن انہاں دے رولے نو پے جائیے انہاں آکھ دتا کہ تو جنتی جے کیا بات ہے ہن سارے جنتی ہیں جنہ نبی نو ویکھ کے کلمہ پڑھا جڑے منافق آئے حضور میں کاٹ دیتے کیا بات ہے تو بھی منافق ہے نکل جا میری مسجد چوں تو بھی منافق ہے نکل جا باقیاں نو حضور پاک نے فرمایا ہن کئی لوگ آکھدے ہیں کہ سیدھی سیدھی گل سمجھا رہی ہیں سادہ جی یہ اوکھی کر کے بھی سمجھا سکنا یہ سادہ سمجھا رہی ہیں کئی لوگ آکھدے او جی آخر وچ مسلمان ہویا فلانے جی آخر جی مسلمان ہویا میں کہا میں جدو مکہ فتح ہویا حضور نے آکھا میں آ جاؤ میں قبول کرنے نو تیار ہوں کیا بات ہن جدو آ گئے حضور نے قبول کر لیا تے تو ماما لگنا ہے رولا پانا جندہ دین جندی جنت جندہ سب کچھ انہوں نے آکھا میں آ جاؤ جے آ جاؤ تے میں قبول کیتا حضور نے قبول کیتا تے اسی بھی قبول کیتا بے شک ساڈی نسلہ نے بھی قبول کیتا نبی پاک کا ہر صحابی جنتی ہے سبحان اللہ نبی پاک ہر صحابی نبی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی میرے دوستو بس اتنی سی بات ہے نبی پاک کے گھر کے ہر فرد کی عزت کرو سید تو 1400 سال کے بعد بھی ہو تو عزت کرو سید 1400 سال بعد بھی پیدا ہو اور وہ کہہ دے پتہ نہیں اس کا نسب ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا اگر شیر محمد شرک پوری کا واقعہ نہیں کہ میراثی آ گیا تو وہ بس سے جالی بیٹھا سی انہیں آگا میاں بابے نو آگ سا میں سیدہ سنا ہے وہ بڑی ملاقات کر لینے عزت کر لینے وہ بس سے بیٹھا انہیں سوچا بھی ہے کیونکہ انہوں دا ہسی مذاق انہوں دا ایک فنکشن ہوتا ہے تو انہوں کی پتا بھی ولی دل دی گال پڑھ دینا کیا ہاں میاں آندھا جی اندر دسو کہ سید پاک آئے ہیں بابا جی باہر آ گئے بٹھایا لنگر کھوایا عزت کی تھی تعریف کی تھی تعظیم کی تھی پھر آ کے انہوں سٹاپ تک بس سٹینڈ تک چھڑا اور اس بعد آکھا میں اس تو بعد تو میراثی آگاں چلا جا مقصد اتنا تھی تو سید نہیں ہے کہ میں ننگے پیر آیا بھی تو جڑا خیال کیتا تو مقصد ساڈا دین آیا سنیاں دا دین 1400 سال بعد ایک بندہ دل لے چاکتا ہے میں سید ہاں
جان بوجھ کے آگدا ہے ساڈے بابے اون دی عزت کردے ہیں تے جیڑا حسین نبی دی گود وچ پلا ہوئے تے اسی عزت کیوں نہ کریں جندے منہ وچ نبی پاک نے آدھا لعاب مبارک زبان مبارک ڈالی ہوئے اسی انہاں دی عزت کیوں نہ کریے پھر جنہاں نے حضور تے تن من دھن قربان کیتا انہاں نو بھی سلام جیڑے نبی دے گھر پیدا ہوئے انہاں نو بھی سلام اے جے اہل سنت اینو تھام لو ان دے بارے نہ دلیل دی ضرورت. تو جی ویورز آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو یہ بیان مفتی صاحب کا کیسا لگا آپ ضرور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ضرور شیئر بھی کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آپ اگر کوئی اور بیان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں ہم آپ کو بھیج دیں گے. آج کے لیے کافی اتنا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم.